مجھے اگر کوئی ساری دنیا کی دولت دے دے اور مجھ سے میری لائبریری، میرا کتب خانہ اس کے عوض مانگے، میں ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا دوں گا، اپنا کتب خانہ میں نہیں دوں گا۔ یہ تعلیم والے، علم والے لوگ ایسا ذہن رکھتے ہیں، اور یہ لائبریریاں، یہ دینی کتب جس مقام پر بھی ہوں، جس کتب خانے میں بھی ہوں، یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ آپ کو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا نا، قصہ، کہانی، واقعہ سمجھ کے اس کو ذہن میں بٹھائیے تو پھر آپ کو آسانی رہے گی۔ حضرت علی داماد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جی، علم زیادہ قیمتی، زیادہ دولت ہے، یا یہ دنیا کی دولت جو ہے یہ زیادہ قیمتی ہے؟ آپ نے فرمایا علم، تعلیم یہ زیادہ ضروری اور زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ دولت قارون اور فرعون کو ملتی ہے، علم انبیاء کو ملتا ہے۔ فرمایا دولت کی انسان کو حفاظت کرنا پڑتی ہے، اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت خرچ کرنے سے کم اور ختم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ فرمایا دولت والوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والوں کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ دولت چرائی جا سکتی ہے، علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت ختم ہو جاتی ہے، علم ختم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم علم کی طرف، اس کے اصول کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ یہ علم اور دولت کے تقابل کی بات آئی تو مجھے ایک بہت بڑے فلاسفہ کا واقعہ یاد آیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، فاضل، بڑے لکھے، علم یافتہ، بڑے خطاب، اپنی کتابوں کی گٹھلی۔ یہ کہانیاں آگے جا کے آپ نے اپنے امی جی اور ابو جی کو بھی سنا دی، گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو اور بڑوں کو بھی سنانا ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ امام غزالی، ان کا نام یاد رکھیں، بہت بڑے عالم، فاضل، اتنا جنون تھا اپنی کتابوں کے ساتھ، سفر پر بھی کتابیں ساتھ رکھتے، راستے میں پڑھتے، جہاں وقت ملتا ہے وہاں مطالعہ کرتے، جہاں جاتے وہاں وقت ملتا مطالعہ کرتے۔ تو ایک جنگل سے گزر رہے تھے، راستے میں انہیں ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ بابا جی کڈو جو کچھ کھول دے۔ بابا جی نے کہا یار میرے پاس تو یہ ایک وقت کا کھانا ہے اور یہ میری کتابوں کی گٹھلی ہے، کوئی مال دولت نہیں، کیا کرو؟ تلاشی، اتنا کچھ تو تھا نہیں۔ ایک نے کہا چلو یہ گٹھلی ادھر کرو، چھوڑو یہ اپنی کتابیں۔ روٹی کے چھیننے پر بابا جی کے آنسو نہیں نکلے، جو کچھ راستے کے لیے تھوڑا بہت تھا چھیننے پر آنسو نہیں نکلے۔ جب ایک ڈاکو نے کتابوں کی گٹھلی چھینی، بابا جی کے آنسو نکل پڑے اور منت سماجت کرنے لگے، یار یہ تمہارے کام کی نہیں ہے، یہ میرے کام کی ہے، آپ یہ مجھے دے دیں
سے نہ چھینے، میرے بڑے کام کی ہیں، میں ان سے علم حاصل کرتا ہوں۔ ایک تھوڑا تیز سا ڈاکو تھا ان میں، جیسے ایک تیز تھا 3-4 میں اس نے گٹھڑی چھین لی۔ وہ کہتا ہے بابا جی یہ کیا ہوا؟ کتابیں آپ کے پاس ہیں تو آپ عالم ہیں، کتابیں آپ کے پاس نہیں، چھین لیں گے تو آپ کے پاس علم نہیں ہے، یہ کیا ہوا؟ بابا جی فرماتے ہیں ڈاکو تو مجھ سے کچھ نہ چھین کے لے سکے، میں نے ان سے بہت کچھ چھین لیا۔ اللہ، جس دن ڈاکو نے مجھے یہ کہا اس کے بعد میں نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، کتابیں ہیں تو علم لکھا ہوا ہے، کتابیں نہیں تو کہاں سے پڑھوں گا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اہم پوائنٹ، ضروری مسائل حفظ کر لیا کرتا تھا، یاد کر لیا کرتا تھا کہ اگر میرے پاس کتابیں نہ بھی ہوں تو مسئلے مجھے یاد نہیں۔ یہ اس بزرگ کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں جس کے بارے میں ایک غیر مسلم بہت بڑے سکالر نے کہا تھا کہ میں اسلام کے بارے میں کوئی اور بات تو نہیں جانتا، میں اسلام کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ جس اسلام کا پیروکار غزالی ہے، اتنا بڑا بزرگ اور فلاسفر جو جس مذہب کا پیروکار ہے وہ مذہب بہت اونچا مذہب ہے، اس بزرگ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے جو اپنے استاد صاحب سے پڑھیں، قاری صاحب سے پڑھیں، وہ ہم یاد کر لیا کریں۔ یاد کریں گے تو ہم تعلیم والے ہیں، علم والے ہیں، یاد نہیں کریں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ دولت تو چھینی جا سکتی ہے، علم نہیں چھینا جا سکتا، اس لیے ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اب میں تھوڑی سی یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ثواب اپنے چلیے، دنیا کی زندگی میں کئی پوائنٹ ایسے آتے ہیں، انسان کو امید نہیں ہوتی کہ پوائنٹ آئے گا، وہ آ جاتا ہے تو پھر وہاں بے وقوفی اور نادانی کام نہیں آتی، وہاں دانائی، علم، تعلیم کام آتا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ تلوں کا تیل نکالا کرتا تھا، اس کا کون تھا، جس طرح یہ ہم سرسوں کا تیل کون سے لاتے ہیں، السی کا تیل سردیوں میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ تلوں کا تیل نکالا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں اس سے پوچھا کہ بھائی تم تیل کا کام کرتے ہو، تلوں سے تیل نکالتے ہو، یہ بتاؤ ایک من تیل سے، تلوں سے کتنا تیل نکلتا ہے؟ اس کا روز کا کام تھا، روٹین تھا، اس نے جھٹ بتایا جی اس سے 10 کلو تیل نکلتا ہے۔ اس نے کہا 10 کلو سے کتنا نکلتا ہے؟ کہنے لگا جی 2.5 سے۔ اس نے کہا 2.5 سے کتنا نکلتا ہے؟ اس نے کہا جی 2.5 پاؤنڈ۔ سوال کا سلسلہ جاری رہا، آخر پہ اس نے اسے پھنسانے کے لیے کہا یہ بتا ایک تل سے کتنا تیل نکلتا ہے؟ کافی سمجھ آؤں ہے نا بھائی؟ ایک تل سے کتنا تیل نکلتا ہے؟ اس نے جھٹ سے جواب دیا کہ جناب ایک تیل سے اتنا تیل نکلتا ہے کہ آپ کا ناخن پر مشکل تار کر سکتا ہے۔ کہنے لگا بڑا ہوشیار ہے، اور یہ بتا کو دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ وہ بیچارہ نام جب بجھ تھا، کہنے لگا جی نہیں۔ اور جو بادشاہ خوش ہو رہا تھا، بادشاہ کے پتہ نا موڈ ایسے ہی ہوتے ہیں، فوراً آؤٹ آف کنٹرول، گرم، پاگل کا پتر، اپنے کام میں جس سے کمائی کرتا ہے اتنی سمجھ ہے اور کوئی تعلیم دوسری حاصل نہیں کی۔ سپاہیوں کو حکم دیا اسے پکڑو اور قید خانے میں بند کر، دنیا کو لوٹ لوٹ کے کھا رہا ہے کیا ہے؟
ابھی اس کی سپاہ اسے گرفتار کرنے ہی لگے تو اس محفل میں اس کا ایک بیٹا بیٹھا ہوا تھا. وہ جج سے کھڑا ہوا, اس سے اپنے باپ کی توہین اور قید کا آرڈر برداشت نہ ہوا. کھڑا ہو کر کہتا ہے بادشاہ سلامت, جان کی امان پاؤں, اگر اجازت ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی عدالت میں, اجازت ہے؟ کہنے لگا جناب میں مشورہ چاہتا ہوں, قرآن مجید پڑھا ہے, کئی صورتیں حفظ کی ہیں, میں نے ترجمہ بھی شروع کیا ہوا ہے, میں کالج بھی جاتا ہوں, BA کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرا باپ مجھے پڑھا رہا ہے, اور اگر میرے باپ کے باپ نے اسے نہیں پڑھایا قصوروار تو میرے باپ کا باپ ہے, میرا باپ تو نہیں, میرے باپ کو سزا کیوں نہیں لگے؟ یہ تو مجھے پڑھا رہا. بادشاہ کی ہنسی نکل گئی, کہنے لگا بڑا سیانہ اور دانا ہے, تیری تعلیم نے, تیری عقل نے, تیرے مطالعے نے, تیرے فہم نے تیرے باپ کو سزا سے بھی بچا لیا ہے, اور میں تجھے انعام سے بھی نواز دیتا ہوں. سبحان اللہ. انعام سے بھی نواز دیتا ہوں. ابو جی نہیں پڑھے ہوئے, بیٹے کو پڑھایا ہے, بیٹا پڑھا ہوا ہے, تو اس نے ایک اور واقعہ شدت سے یاد آ رہا ہے. میں ایک واقعہ یہ پیش کر کے آگے جانا چاہتا تھا, چلو وہ بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں, یاد رہے گا. مدرسے کے طالب علم تھے, ریسیس ہوتی ہے نا, ادھی چھٹی, وہ مدرسے سے نکل کے, آوارہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے, نکل کے ادھر چلے گئے, گول گپے کھائے, ادھر سے پاپڑی کھائی, ادھر کرکٹ کھیلا, ادھر گلی ڈنڈا کھیلا, ادھر کبڈی کھیلی, ادھر شگر مذاق کیا, ادھر کشتیاں کی, اسٹاپو کھیلا, پتنگ بازی کی, ریسیس ہے, گپ بازی کی, ریسیس ہے. نہیں, سیانے طالب علم تھے, عقل مند طالب علم تھے, اچھے طالب علم تھے, انہیں علم کے ساتھ شغف تھا. وہ چھٹی کے وقت بھی باہر نکل جاتے, آؤٹنگ پہ نہر کے کنارے واک کرتے اور آپس میں مسئلے ڈسکس کرتے, الفاظ کے معنی ڈسکس کرتے. اس کا کیا معنی ہے, اس کا کیا معنی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ ایک دن لفظ مخنث پر بات کر رہے تھے. مخنث سے کہتے دوسرے طالب علم نے, جس کو پتا تھا, اس لیے کہتے ہیں نا بڑوں میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو, اور بڑوں کو کہا چھوٹوں میں بیٹھو تو انہیں کچھ سکھاؤ. اس طرح چھوٹی کلاس کا طالب علم تھا, وہ بڑی کلاس کے طالب علم سے پوچھتا ہے کہ یار مخنث کسے کہتے ہیں. اس نے بتایا کہ مخنث وہ ہوتا ہے جو نہ مرد ہو, نہ عورت ہو, نہ مذکر ہو, نہ مؤنث ہو, جن کو ہم یہ ہجڑے کہتے ہیں, خواجہ سرا, خسرے. تو وہاں نہر پر جہاں بچے سیر کر رہے تھے, نہر پر ایک مچھلیرا ماہی گیر مچھلیاں پکڑ رہا تھا. اس نے کان لگایا, یہ بچے کیا گفتگو کرتے. تو اس نے سوچا کہ ایک نے پوچھا ہے, دوسرے نے بتایا ہے کہ مخنث نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے. اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی. اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, آپ نے گفتگو کے شروع میں بھی کہا کہ ان کو کہانی, واقعات, قصہ سمجھ کے ذہنوں میں بٹھاؤ, یہ جب یاد آئے تو فائدہ اٹھاؤ. اس نے اس ایک لفظ سے فائدہ کیا اٹھایا. ایک دن اس کے جال میں بڑی خوبصورت, لمبی, رنگ برنگی, ویری کلرڈ مچھلی اور ویری بیوٹیفل وہ کا ہوا جال. کہتے آج موقع میں نہیں ہے, روز 100 روپے کلو بیچتی تھی,
گفٹ کر کے بادشاہ میں پیش کر دیا. وہ بادشاہ سلامت کے پاس گیا, کہنے لگا بادشاہ سلامت, میں نے اتنی پیاری مچھلی پکڑی ہے, یہ آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں, قبول فرمائیے. بادشاہ نے دیکھا تو حیران رہ گیا. اس نے کہا وہ اتنی عمر میں آج تک میں نے اتنی خوبصورت مچھلی دیکھی ہی نہیں. یار مچھیرے تو نے تو کمال کر دیا, یہ کھانے کی نہیں, یہ پالنے کی ہے, یہ رکھنے کی ہے. میں اپنے محل میں اپنے تالاب میں اسے چھوڑوں گا, تم ایسا کرو, اگر یہ اگر نر ہے تو مادہ لاؤ, مادہ ہے تو نر لاؤ, افزا سے نسل کریں گے, تالاب میں چھوڑیں گے. اگر لے آئے منہ مانگا انعام دوں گا, نہ لا سکے تیری میں گردن بڑھ جائے. وہ پیر پسو گیا مچھیرے, انہیں سوچا زندگی کی پہلی باری کے پھڑی ہے کہ نہ پیو دادے ویکھی سی نہ کار آدھی سی, خاندانی مچھیرا بنیا کیے تھے گردن ہونے پہ. اللہ اکبر. اس کو فوراً وہ مدرسے کے طلباء کا آپس میں گفتگو کرنا یاد آ گیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک مچھلی, اور میں تو 13 دے 13 مچھلیاں ہوتی ہیں لا گیا. مصیبت یہ وے جوڑا کیسے بنے گا, یہ مخنث ہے, نمار ہے, نار ہے, نمانا. یعنی ایک لفظ کو اس نے ذہن میں بٹھایا, یاد رکھا, بھولا نہیں. تو اس کی جان بچ گئی, ورنہ بادشاہ بھی قتل لا کے فرلا کر مار. تو یہ ہوتا ہے علم, علم سے شکل, علم کو ضبط رکھنا. اچھا, اب علم کو قابو رکھنے اور ضبط رکھنے کے لیے میں آپ کو پوری دیتا ہوں, علاج کی پوری, دوائی کی پوری, گولی, کیپسول, انجیکشن یاد رکھنا. رہنمائی فرمائی گئی, العلم لا یثبت الا بالدرس. علم قابو میں نہیں رہتا, قید نہیں رہتا, یاد نہیں رہتا, کنٹرول میں نہیں رہتا اگر اس کی ریویژن نہ کریں, مطالعہ نہ کریں, بار بار نہ پڑھیں, یاد نہ کریں. اس نے یاد رکھا تھا. آپ بھی جو پڑھے ریویژن کریں, بار بار یاد کریں, دہرائی کریں, منظم کریں, تاکہ وہ آپ کے کنٹرول میں, ضبط میں, قابو میں رہے. آپ بات ٹھیک ہے. ایک آدھ چھوٹی سی بات آپ کو اور بتاتا ہوں. آپ کی چھٹی کا ٹائم ہے, آپ نے گھر جانا ہے, تو یہ آپ کی چھٹی میں سے جو تھوڑا سا ٹائم آج میں نے لیا ہے, میں نے کہ آپ کو زندگی میں فائدہ دے گا, یہ آپ کا ٹچ نہیں ہوگا. ہاں انشاءاللہ. ویسے بھی مجھے آپ سے یہی امید ہے, اللہ کی رحمت سے میں چہروں سے دیکھ لیتا ہوں یہ اسٹوڈنٹ ناٹی بوائے ہیں یا نہیں ناٹی بوائے, اچھے بوائے ہیں لوگوں میں. تو ماشاءاللہ آپ کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے, آپ پوری توجہ سے سن رہے ہیں, آپ کو گھر جانے کی جلدی نہیں. ایک رانا صاحب بندہ نے پوچھا کہ ہو گئی, چلو اگر ہے انشاءاللہ کسی کو نہیں. اچھا چلو, آپ کا اپنا اندازہ ہے, مغرب کے بعد بھی پڑھتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. چلو یہ تو چھٹی کا ٹائم. خیر, یہ بیچ میں خوش نبی کی بات آ رہی. تو بات یہ ہے, یہ علم کے بغیر آدمی جاہل ہے, اور علم کے ساتھ آدمی اپنی ذات کا ڈیفینس کرتا ہے, اپنی فیملی کا ڈیفینس کرتا ہے, اپنے احباب کا ڈیفینس کرتا ہے, حتیٰ کہ اپنی قوم اور اپنے ملک کا ڈیفینس کرتا ہے, اپنے نظریات کا ڈیفینس کرتا ہے. اس لیے اس علم کا حصول بہت ضروری ہے. ایک آدمی نے بتایا, اس نے کہا میرا تجربہ ہے, لو جان بیچ کر بھی, لو علم جان بیچ کر بھی, جس قدر ملے جس سے ملے جہاں. روڈ پہ, مسجد میں, مدرسے میں, کتاب میں, اخبار میں, ٹی وی میں,
ویسے وہاں تو سبق کی باتیں کم ہوتی ہیں. موبائل میں اپنے فیس بک میں ہے نا کہ میں بچوں کو اس میں جو کام کی، علم کی، نیکی کی، اچھائی کی، دین کی باتیں وہ لنک دوسری جو ہے ان کو گیٹ آؤٹ کرے فوراً، بلکہ ڈیلیٹ کرے. مسجد میں آنے والے بچے کا کوئی کام نہیں تو وہ یوٹیوب اور یہ فیس بک پر آنے والی بے حیائی میں دلچسپی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے فوراً ڈیلیٹ کرے اور ساتھ نفرت کرے. پھر تو آپ کے اذہان و قلوب میں علم، تعلیم، دین، قرآن، حدیث بیٹھے گا، ورنہ شیطان بار 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 اس کی طرف اکسائے. اب چلو جو بات میں بتانے لگا تھا وہ پھر سے شیطان کی بات پہلے سنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے جو بچنا ہوتا ہے ضروری، اس لیے بس شیطان کی بات سنا کے پھر انشاءاللہ آپ کو چھٹی ہوگی. ایک بڑے شیطان ہے نا گرو گھنٹال نے ایک دن اپنا دربار لگایا اور کہنے لگا میرے سے تم بڑے ہو، ادھر آؤ، اپنی کارکردگی تو سناؤ، کیا کیا کام تم نے کیا ہے. یہ تو آپ کو اندازہ ہے نا، جب استاد شاگرد سے بلا کے پوچھتا ہے کہ ادھر آؤ کیا کام کیا ہے، تو اگر اس نے اچھا کام کیا ہو اسٹوڈنٹ نے تو پھر ٹیچر خوش ہوتا، اور اگر اس نے برا کیا ہو تو اچھا ٹیچر ناراض ہوتا. تو وہ شیطان کے اسٹوڈے تھے، شیطان ان کا گرینڈ فادر تھا، تو شیطان نے تو شیطانی سن کر خوش ہونا تھا. ایک آدمی آیا، اس نے کہا او ساتھی میں آج 7 قتل کرائے تھے. شیطان بوتھا بنا کے بیٹھا رہا، خوش نہیں ہونا. ایک آیا، انہوں نے کہا میں آج 7 بندے شراب پہ اللہ، پہلا کام بھی برا ہے، دوسرا بھی برا، پھر بوتھا بنا کے بیٹھا رہا، خوش نہیں ہونا. ایک نے کہا میں ایک تگڑے بندے کو ہمارے بندے دیا بادشاہ پوا، اتنا خوش نہیں ہوا. میں نے ایک سے چوری کروائی، شیطان اتنا خوش نہیں ہوا. بڑے بڑے گناہ گنوائے انہوں نے کہ ہم اتنے گناہ گنوا کے آئے ہیں. تو ایک خاموش ٹوکڑا کھڑا تھا، انہیں کیا ہو رہا ہے کھوتے گئے پتلا تو نہیں دستا تم کی کرتے ہیں، سارے کی دستے ہیں تو وہ کام پایا کہ نہیں پایا. اندر سانسی میں کی کام پانا ہے، ایڈے بڑے کام پائے میرا تو نکا جا کام میں کی دسا. انہیں آخیا کو منہ سے کھوٹنا جو بھی پائے دس دسے. آتا ہے میں اور کچھ نہیں کر سکیا. ایک طالب علم ماں نے گھروں تیار کرایا، ناشتہ کرایا، پرونٹھا کھوایا، آنڈا کھوایا، چاہ پائی، لسی پوائی، ٹوپی پوائی، دسے کریا. میں انہوں راج برگلا کے ایسا برگلایا، ایسا برگلایا، میں مدرسے جان ہی نہیں دیتا. میں انہیں ہوٹل سی چاہ والا ہوٹل اتنے باہر دیتا تے اوتھے بہ کے تے کوئی ٹی وی ویکھدا رہا، پورے تے مولا جٹ لگی سی، وہ ساری ویکھ کے اٹھیا تے سیدھا کٹ ہو گیا. انہیں کہا مجھے میں پڑھا ہے. ماں نے پھر منہ سے چومیا، میرا سونا پتر پڑھ گیا. وہ جڑا بوٹھا بنا کے بیٹھا ہے میرے گناہ تے راضی نہیں ہوا، وہ ہاں ہاں کر کے سمجھ. انہیں کہا بار ماپیو دے پترا کام تے تو پایا. انہیں کہا کوئی کام نہیں پایا، چھوٹا جہا کام ہے. انہیں کیا بڑا کام ہے، آج نارا پیتا سو کیجیے، کل بھی کرے گا، پھر چوتھ کرے گا، 2 دن جائے گا، پھر ہفتہ نسے گا، پھر 2 دن جائے گا، پھر 2 ہفتے نسے گا. ہولی ہولی آوارہ ہو جائے گا، اسٹوڈنٹ تو آوارہ بن جائے گا، مسجد نہ جائے گا، سپارہ نہ پڑھے گا، قرآن نہ پڑھے گا، تسمہ نہ پڑھے گا، حدیث نہ سنے گا، جمعے تو بھی ناگے پائے گا، نمازہ 10 تو ناگے پائے گا. ایک چوری بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا، ڈاکہ بھی مارے گا، باشیاں بھی پنے گا، لڑائیاں بھی کرے گا، فساد بھی پائے گا، کام تیرا بنے گا. گل پاک شیطان کے سٹوڑے لیے سانوں بھی سبق یہ ملیا کوئی مدرسے میں فیس کرنا نہیں. کیوں بھائی کل کو اس گل کی سمجھ آئی جی؟ الحمدللہ.
اگے سے اچھی بول دے جی ایج کے چھپ چھپ کے اچھا دسو ہاں تھوڑے جو میرا گھروں آتا ہے تو پھر جا کے امی نو آتا پڑھ آیا تو پڑھیا نہیں ہوتا ہے کوئی بندہ ایسا کوئی ایک بندہ ہو رہے انہوں میں ابھی نام دے چڑھا جو دسے بھائی میں گھروں پڑھن ہونا چاہیے کوئی نہیں ہوتا ایک بھی نہیں ماشاء اللہ میں نے پہلے کہا تھا نا میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ جینٹل مین ہیں ناٹی نہیں ماشاء اللہ یہ حرکت نہیں کرتی شیطان ورگلاتا ہے شیطان ورگلاتا ہے کہ مدد سے نہیں جانا مگر آپ نے شیطان کو ہرانا ہے شیطان کو بگانا ہے شیطان کو گرانا ہے آپ نے جب وسوسہ پڑے تو لاہور اور قوت الا باللہ پڑھ کے مدد سے آنا جب آپ ایسا کرتے رہیں گے علم حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جن بڑے لوگوں کے ہم نام سنتے ہیں نا بڑے لوگوں کے نام سنتے ہیں یا اللہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح آپ کی طرح سفر میں بیٹھ کے پڑھنے والے تھے وہ اتنے بڑے لوگ تب بڑے تھے وہ بڑوں کی بات مان کے توجہ تعلیم میں دیتے تھے آپ توجہ دیں گے آپ میں سے انشاءاللہ شیخ الحدیث نکلیں گے بڑے افسر نکلیں گے عالم دین نکلیں گے مناظر نکلیں گے بہت بڑے نیک لوگ بہت بڑے بڑے لوگ نکلیں گے جو آنے والی نسلوں کو سنبھالیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی ہماری جوانیوں میں برکت ڈالے علم میں برکت ڈالے آپ کے نیک اعمال میں برکت ڈالے اور آپ علم حاصل کر کے اپنے معاشرے کو سدھارو تاکہ معاشرہ بھی جنت کے راستے پہ چلے اور میرے اور آپ کے لیے بھی جنت کا راستہ ہموار ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین